رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی راستے پر چل رہا تھا کہ اسے ایک کانٹے دار ڈالی ملی۔ اس نے اسے راستے سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کام سے خوش ہو کر اس کو بدلہ دیا، یعنی اس کی مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مال بڑھانے کی خاطر لوگوں کے مال میں سے سوال کرتا ہے تو وہ انگارے مانگ رہا ہے، وہ کم مانگے یا زیادہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال تو صرف وہی ہے جو اس نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے پہنچا دیا، باقی تو انسان کے ہاتھوں سے نکل کر دوسروں کے پاس جانے والا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہم تیری اچانک گرفت اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما۔ جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین چہرہ نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کس کس کا دل چاہتا ہے ضرور حاضری لگوائیں سکون قلب کے لیے۔ نماز پڑھتے ہوئے رکعتیں بھول جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے التباس یعنی شبہ میں ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تم میں سے کوئی جب یہ کیفیت پائے تو وہ آخری تشہد میں بیٹھے ہوئے 2 سجدے کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث کو دوسروں تک پہنچائے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی مرضی محبتیں ڈال دو وہ خالی ہی رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، اسلام کا کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا اور ہر مسلمان کو سلام کرنا، چاہے تو اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ سہارا لے کر نماز پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر زیادہ ہو گئی اور جسم کچھ بھاری ہو گیا تو اپنی جائے نماز کے پاس ایک ستون بنا لیا۔ آپ اس کا سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے۔ قرآن پاک کا حسن۔ قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ حسن عطا کرو، کیونکہ اچھی آواز ہی قرآن کے حسن میں اضافہ کر سکتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر سورہ بنی اسرائیل کو زعفران سے لکھ کر ہکلانے والے بچوں کو اس کا پانی پلا دیا جائے تو حکم خدا سے زبان کی لکنت دور ہو جائے گی اور بچہ صحیح بولنے لگے گا۔ نماز کا احترام کس طرح کریں؟ حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو نماز کی تیاری اس کے وقت سے پہلے نہیں کرتا وہ نماز کا احترام نہیں کرتا۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم اللہ سے بے پرواہ تھے لیکن وہ مہربان رہا، ہم گمراہ تھے تو اس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، ہم فقیر تھے اور اس نے ہمیں نعمتیں عطا کیں، یہی ہم سب کی کہانی ہے۔ ہدایت سے خالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا دور آئے گا
کہ جب قرآن کے نقوش اور اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اس وقت مسجدیں تعمیر و زینت کے لحاظ سے آباد ہوں گی، لیکن ہدایت کے اعتبار سے ویران اور خالی ہوں گی۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سیکھ جائیں کہ زندگی میں آپ کو کب کب اور کہاں کہاں چپ رہنا ہے۔ استخارے کی مختصر دعا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: اللہم خیر لی واختر لی، اے اللہ پاک میرے لیے بہتر کا انتخاب فرما اور میرے لیے بہتر پسند فرما۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہیں، غلطی پر معذرت کی بجائے رابطے توڑنا ان کو زیادہ آسان لگتا ہے، حالانکہ یہ غلطی پر دوسری غلطی ہے۔ قیامت کے دن کی حسرتیں۔ اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ غم ایسا کہ آنکھیں چھین لی جائیں، اور یقین اللہ پر ایسا کہ اس کے سوا کوئی دکھائی نہ دے۔ کیا تم بھول گئے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر، کہ اتنا روئے کہ آنکھیں کھو دی لیکن اللہ سے مانگنا نہ چھوڑا؟ یاد رکھو، وعدہ ہے یہ میرے اللہ کا کہ اس صبر کے بعد ان کے معجزے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں برے دن، بری رات، بری گھڑی اور برے وقت سے، اور تیرے عذاب سے اور ہر طرح کے وسوسوں سے اور نعمتوں کے چھن جانے سے۔ یا اللہ تعالیٰ جتنے بھی مسلمان مصیبت میں ہیں ان سب کی مصیبتیں دور فرما، آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا کے ساتھ ساتھ سکون والی زندگی کی دعا بھی مانگا کریں۔ ہم اپنی دعاؤں میں بہت ساری چیزوں کو طلب کرتے ہیں لیکن سکون کو مانگنا بھول جاتے ہیں۔ جب زندگی میں ہر چیز ہو مگر سکون نہ ہو تو زندگی کی تمام اشیاء بے وقت ہو جاتی ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک سے ہم سب پر اپنی رحمت کے ذریعے سکون والی زندگی کی نعمت عطا کر دے، آمین۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔